میں نے ایک تجربے سے زندگی کے تجربے سے ایک چیز سیکھی ہے کہ ہمیشہ کسی بھی چیز میں نا اس کے ایکسپرٹ کے پاس پہلی دفعہ میں چلے جاؤ، چاہے دین کا تعلق ہو، چاہے میڈیکل سائنس سے متعلق مسئلہ ہو، یا آپ نے گھر کا کوئی میپ بنوانا ہے، نقشہ بنوانا ہے، سول انجینئر کے پاس جانا ہے آپ نے، یا آپ نے کوئی جو فزیکل فٹنس کے ماہر ہوتے ہیں، پیٹ کم کرنا ہے، وزن کم کرنا ہے، جو بھی BCO مسائل ہیں، پہلی دفعہ میں ہی کوشش کیا کرو کہ جو ایکسپرٹ ترین آدمی ہے نا کسی بھی فیلڈ کا، اس سے رابطہ کرو. آپ کا ٹائم بچے گا، آپ کا پیسہ بچے گا. پہلی دفعہ میں پیسہ زیادہ خرچ ہوگا، لیکن وہ بار بار، وہ جو کہتے ہیں نا غریب سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار. تو بس یہ ایک میسج ہے، پیغام ہے، یہ بیان نہیں ہے. بیان ابھی میں شروع کر رہا ہوں. تجربوں کی ایک چیز ہے جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ہم سستے کے چکر میں پیسے بچانے کے لیے جو جس فیلڈ کے ماہر نہیں ہیں ان کے پاس نہیں جاتے کہ یار فیس سستی ہے، تو پھر ساری زندگی تجربے ہی کرتا رہتا ہے آدمی بیٹھ کے. شروع میں ہی کسی اچھے کو دکھا دو، ماہر آدمی کو دکھا دو، تو ایک دفعہ خرچہ ہوگا، ہمیشہ کے خرچوں سے بچے رہو گے. آج کل ہم اپنے ماں باپ کی صحت سے بہت غافل رہتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو تجربوں کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں. تو اس میں بھی شریعت نے حکم دیا ماں باپ کی خدمت کا، تو اس خدمت میں سب سے پہلے ان کی ہیلتھ ہے، ان کی صحت ہے. صحت وحت کا خیال نہیں رکھا جا رہا آج کل. صحت کا خیال ایسے رکھا جا رہا ہے، انتظار ہوتا ہے کہ ابا کی جب طبیعت خراب ہوگی تو ہاسپٹل لے کے جائیں گے. بالکل غلط ہے. ابا کی طبیعت خراب ہونے سے پہلے آپ نے کسی بڑے اچھے ڈاکٹر کے مشورے سے ابا اماں کو چیک اپ کرا دو کہ کیا کیا ان کو اب ہو سکتا ہے فیوچر میں. کیونکہ جب عمر 40 سال ہو گئی اور 50 سال ہو گئی تو اب ہونا ضروری نہیں ہے، ہو سکنا ہے. اب ہوگا، یہ تو ہوگا. اب بلڈ پریشر بھی ہوگا، شوگر بھی ہوگی، اور کینسر کے بھی خطرات ہیں، اور بہت سارے مسائل آہستہ آہستہ کھڑے ہوں گے. تو ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بوڑھے لوگوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہوگا تو پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کہ اس سلسلے میں حاضر ہوئے تھے ہم. تو یہ بھی ماں باپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. پہلے سے ہی بھائی سب کچھ. خیر یہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ ابا میرے 50 سال کے ہو گئے ہیں، میں نے کیا کرنا ہے. ابا 60 سال کے ہو گئے ہیں، 70. ابا ویسے آج کل 50 سال کے تو شادی ہو رہی ہوتی ہے 50 سال میں. پہلے زمانے میں 40 سال میں لوگ دادا بنتے تھے، آج کل 50 سال میں باپ بھی نہیں بن رہے ہوتے. تو یہ بھی ایک نحوست ہے کہ اولاد جب خدمت کرتی آپ کی، اس وقت اولاد پیدا ہی نہیں ہوئی. یعنی آپ بچے پال رہے ہوتے اس عمر میں جب بچوں کو چاہیے تھا کہ آپ کو پالتے. دیر سے شادی کے سائیڈ افیکٹ. پھر لوگ کہیں گے وہی شادی لگا کے رکھی ہوئی مفتی صاحب نے. کچھ مسائل کامن ہوتے ہیں جو سب کے ساتھ ہیں. دیکھو کورونا جب آیا تو ڈاکٹروں نے کیا لگا کے رکھی ہوئی تھی؟ کرونا ہر وقت، کیونکہ پوری دنیا میں بیماری پھیلی ہے نا. ہر ڈاکٹر ماسک کا حکم دے رہا ہے، ٹیکے لگا رہا ہے. تو کرونا لگا کے رکھا ہوا تھا حکومتوں نے بھی اور ڈاکٹروں نے بھی، کیونکہ یہ بیماری سے متاثر ہر قوم ہو رہی تھی، ہر مرد ہر عورت. تو میں نے بھی جو شادی لگا کے رکھا ہوا ہے نا، یہ نہ کرنے سے سب متاثر ہو رہے ہیں، عورت بھی مرد بھی، نسل بھی تباہ و برباد ہو رہی ہے. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو سوائے خسروں اور ہیجڑوں کے ان کو کوئی نقصان نہیں ہے. جو مرد ہے اور عورت، اور ظاہر ہے 99.9999999% تو مرد یا عورت ہی ہوتے ہیں نا. جو بےچارے خسرے ہیجڑے ہیں وہ تو 0.00001% بھی نہیں ہے. اور ان میں بھی جو سچی مچی کے ہیں وہ اور کم ہیں، جھوٹی موٹی کے بہت ہیں. تو اس لیے یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے نا. اس لیے میں جیسے ڈاکٹروں نے کرونا لگا کے رکھا ہوا تھا، جب تک کووڈ ختم نہیں ہو گیا، کووڈ ہی چل رہا تھا مارکیٹ میں. جب تک آپ لوگ شادیوں پہ سیٹ نہیں ہو جاتے اس وقت تک شادی چلتا رہے گا بیانات. جب سیٹ ہو جائیں گے، جب کرنا شروع کر دیں گے ٹائم پہ اور زیادہ، پھر میں چپ ہو جاؤں گا. اچھا خیر، اب ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو خلاصہ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی ہے، یہ بات یہی کی ہے کہ بھائی اپنے ماں باپ کو نا کسی بڑے ڈاکٹر کو پہلے سے ہی دکھا دو بیمار ہونے سے پہلے. اور اگر آپ 40-50 کے ہو گئے تو اپنے آپ کو بھی دکھا دو، کیونکہ یہ اتنی بیماریاں ابھی پھیل رہی ہیں. مر جانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یوں لڑکو مر جاؤ. مرنے سے پہلے کے جو پروسیس ہے نا وہ بڑے ڈینجرس چل رہے ہیں. دیکھو آپ کا BP ہائی ہوا، دماغ کی رگ پھٹی، مر گئے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں. اگر اچھے عمل پہ تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب نے مرنا ہے، آپ بھی مر گئے تو کوئی بہت بڑا دنیا میں حادثہ نہیں ہوا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہوتا یہ کہ آپ کی رگ پھٹی، آپ کو فالج، آپ برین ہیمریج ہوا، BCO مسائل کھڑے ہو گئے، کوئی دماغ میں جم گئی، فالج ہو گیا، کومے میں چلے گئے. تو وہ جو مسائل ہوتے ہیں، آنکھیں چلی گئیں، گردے فیل ہو گئے، ڈائلسس پہ آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، 20 سال اس بیماری کو گھسیٹتا ہے انسان. اللہ کی پناہ بھائی، اللہ ہم سب کو ایسی خطرناک بیماریوں سے پناہ میں رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بیماری اللہ نے ایسی پیدا نہیں کی جس کی شفا نہ پیدا کی ہو. تو یہ کیوں بتایا ہمیں کہ بھئی بیماریوں میں اللہ نے دوائیں بھی اللہ نے ہی پیدا کی ہیں. تو پہلے سے ہی رابطہ کر لیا جائے.
اور اس میں پبلک کی باتوں میں بالکل نہیں آنا چاہیے. آپ بڑے بڑے افلاطونوں کے پاس بیٹھیں گے, ہر آدمی اپنی پھینک رہا ہوگا, ابے یہ کچھ نہیں ہے, ابے یہ ڈاکٹروں کے دھندے ہیں, ابے یہ دوائیوں کے دھندے ہیں. تو چھوڑ دو, کسی ایکسپرٹ کے پاس جا کے اپنے ماں باپ کو پہلے دکھا دیا کرو, اور خود بھی اپنا چیک اپ اگر 50-40 سال کے ہو گئے تو کرا لیا کرو. تو بہت بڑے بڑے آج کل یہ وہ دور نہیں ہے جو پہلے ہمارے باپ دادا نے گزارا ہے, یہ بہت چینج ہو چکا ہے اس وقت. خوراکیں چینج ہو گئی, ماحول چینج ہو گیا. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے, تو ایک تجربے کی بات آپ کے سامنے شیئر کر رہا تھا, کیونکہ ہم نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ, ہمیں تجربہ نہیں تھا. میرے والد صاحب کو 50 سال کی عمر میں بی پی ہوا, بلڈ پریشر ہائی ہوا, وہ چیک نہیں کراتے تھے. تو ایک دفعہ کسی کے کہنے پہ چیک کرا لیا تو پتہ چلا بی پی ہائی ہے, بہت ہائی ہے. تو لوگوں میں کیا باتیں ہوتی ہیں, لوگوں میں یہی باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی چیک کرانا ہی نہیں چاہیے تاکہ ٹینشن میں نہ جائے آدمی, چیک کرانا ہی نہیں چاہیے تاکہ. تو والد صاحب نے بھی یہ کہا, خام خواہ میں چیک کرا لی, اچھی بلی زندگی گزر رہی تھی. تو ڈاکٹر نے بولا آپ نے پابندی سے چیک کرانا ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی, اچھے بھلے ہم تو فٹ فاٹ. تو نتیجہ کیا نکلا ہے, 60 سال کی عمر میں چیک کرایا انہوں نے, بہت ہائی ہوا تھا تو نہیں چیک کراتے تھے. پھر 63 سال کی عمر میں کیا ہوا ہے, نیچے کا بی پی 140, اوپر کا پتہ نہیں 200 کہاں پہنچا ہوا تھا. تو کیا ہوا ہے, پھر وہ ڈیتھ ہو گئی. خیر سب نے مرنا ہے, لیکن اتنی بات تو ہے کہ وہ فالج سے بہت ڈرتے تھے, بہت پناہ مانگتے تھے, اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے. نیک اعمال پہ ڈیتھ ہو گئی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, لیکن فالج بھی تو ہو سکتا تھا نا. ہمارے کئی جوان دوستوں کو ہم نے دیکھا ہے فالج میں پڑے ہوئے ہیں. تو بہتر ہوتا ہے کہ ایسے میں جو ایکسپرٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ان کی بات مان لی جائے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی عمر ہو گئی ہے, آپ بار بار اپنا چیک اپ کراؤ, تو کرا لینا چاہیے. اس میں ڈرنا, اس میں لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. تو یہ بہت آرام سے کنٹرول ہو سکتا ہے. یہ گولیاں آتی ہیں یا ایکسرسائز, ڈاکٹر جو بھی کرے وہ ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے. تو خیر, تو ماں باپ کی خدمت جو ہم پہ فرض ہے نا, تو خدمت فرض ہونے کا مطلب کیا ہے, پاؤں دبانا نہیں آتا اس میں. سب سے پہلے ان کی صحت کا خیال. تو گھر جا کے جن کے بھی ابا اماں 50 سے اوپر ہو چکے ہیں, جا کے ان کے چند ایک چیزیں جو ہیں وہ کسی بڑے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے پوچھ لیں کہ بھائی اب ان کی کیئر ہم نے کیسے کرنی ہے, کیا کیا ان کو پرہیز کروانا ہے, کس اسٹائل میں لے کے ہم نے ان کو چلنا ہے, اس سے پہلے کہ ماں باپ سے محروم ہو جائیں. اور اگر ماں باپ بچانے کا شوق ہی نہیں ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے. بعض لوگوں کو شوق ہی نہیں ہوتا ماں باپ کی صحت کا. خیر, میں نے جو قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی ہیں, یہ مضمون میں نے پچھلے جمعے شروع کیا تھا. آج انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو لے کے چلوں گا. دیکھو, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس امت کی ایک خاصیت بیان کی ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے, بیلنس. ہر چیز میں کیا ہے, اس امت میں اعتدال ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہر چیز میں معتدل زندگی گزارے. اس کی میں نے ایک مثال دی تھی, دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. ڈاکٹر جیسے کہتے ہیں نا, بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے بھائی, بولتے ہیں تو منہ سے بول دینا, بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. تو ایسے ہی روحانی ڈائٹ بھی ہماری کیا ہونی چاہیے, بیلنس. انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں, ایک جسم اور ایک روح. اگر ہم روح کو سائڈ پہ رکھ دیں تو پھر انسان میں اور گدھے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں. جانوروں کی صرف جسمانی زندگی ہوتی ہے, روحانی زندگی نہیں ہوتی. جیسے جانوروں کو ہم جب کہتے ہیں نا بہت اچھا جانور ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ فیتھ فل ہے, وفا, یہ بہت نیک ہے, تہجد گزار ہے, ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, یہ نہیں ہوتا. جب ہم کہتے ہیں اچھا ہے کا مطلب موٹا تازہ ہے. جب ہم کہتے ہیں گدھا بہت اچھا ہے تو مطلب لوڈ زیادہ اٹھاتا ہے, یہ لوڈ زیادہ اٹھاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ بکرا بہت اچھا ہے, قربانی کا بکرا آپ نے خریدا, آپ کہہ رہے ہوتے ہیں بہت اچھا, کیا مطلب سستا ہے لیکن گوشت اس میں زیادہ ہے, یہ اچھا بکرا کہلاتا ہے. اور جو ماہرین بکریات ہیں ان کی نظر میں اچھا بکرا وہ ہے جس کی ناک اٹھی ہوئی ہو, سر چھوٹا ہو, گدھے جیسا منہ نہ ہو لمبا, اور ہائٹ ہو, اور اس کے ناخن ایسے ہو, وغیرہ وغیرہ. لیکن انسان کی زندگی کا جو اچھا ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ انسان اچھا ہے, بھائی بچے اوپر شور کر رہے ہیں, ان کو خاموش کرائیں. انسان کو جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہے تو سچا ہے, وفادار ہے, وعدوں کی پابندی کرتا ہے, معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا, سخاوت ہے اس کے اندر, غیرت ہے اس کے اندر, بہادری ہے اس کے اندر. یہ ساری صفات کی وجہ سے انسان اچھا کہلاتا ہے. یہ اپنے محسنین سے محبت کرتا ہے, یہ عقل کا استعمال کرتا ہے. تو اب جیسے مادی زندگی کو صحت مند رکھنے کے لیے بیلنس ڈائٹ ضروری ہے. بیلنس ڈائٹ, آپ کی خوراک میں گوشت بھی ہونا چاہیے, انڈے بھی ہوں, مچھلی بھی ہو, تربوز بھی ہو. جو چیز میں زیادہ کھاتا ہوں وہ میں زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہوں. تربوز بھی ہو, گرمیاں ہیں اس میں کیا ہو, تربوز ہو. خربوزیں آپ نے کھانا ہے کھاؤ, نہیں تو میں نہیں کھاتا, تربوز زیادہ شوق سے کھاتا ہوں. تو بھنڈی ہو,
ٹھیک ہے نا, اس میں دال چاول ہوں, سب کچھ ہو, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیلنس ڈائٹ. یعنی کوالٹی اچھی ہو اور کوانٹٹی کم ہو, کوالٹی کیا ہو؟ اچھی ہو. ہم لوگ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کوانٹٹی پہ, کوالٹی پہ فوکس نہیں کرتے. ہم پورا ایک پیزا کھاتے ہیں اتنا بڑا, کوانٹٹی ماشاءاللہ کتنی ہے, اتنا بڑا پیٹ نہیں ہے جتنا بڑا پیزا ہے. کوالٹی یہ ہے کہ فل کارب. تو جیسے میرے بھائی جسمانی صحت, اچھا اس میں یہ ہے کہ آرام بھی ہو, مناسب نیند ہو. اب یہ نہیں کہ سو رہے ہیں تو پولیس آ کے اٹھا رہی ہے, اٹھ جا بھائی, سوتا ہی رہتا ہے آدمی. یہ بھی نہیں ہے کہ جاگ رہے ہیں تو سوتا ہی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ دماغ استعمال ہی نہیں کرتا. جو آدمی دماغ استعمال نہیں کرتا اس کا دماغ ڈیمیج ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. دماغ صرف بادام کھانے سے تیز نہیں ہوتا, دماغ کے لیے ورزش ضروری ہے. ورزش کیا ہے؟ دماغ کو استعمال کریں, مشکل چیزیں حل کریں دماغ سے. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. آپ جتنی اچھی ڈائٹ کھائیں, جب تک آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے وہ ڈائٹ آپ کی باڈی پہ نہیں لگے گی اور برباد کر دے گی آپ کو. ایسے ہی دماغ کی ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے, ورنہ آپ جتنے مرضی بادام کھا لیں بے وقوف کے بے وقوف ہی رہیں گے آپ. جو لوگ دماغ یوز کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, مشکل سوالات کو حل کر رہے ہیں بیٹھ کے, کوئی دماغی کام کر رہے ہیں, ان کے دماغی صلاحیت بڑھتی ہے. اگر کسی کے پاس کوئی کام کرنے کا نہیں ہے نا دماغی, تو قرآن حفظ کرنا شروع کرے. ویسے تو جس کے پاس دماغی کام کرنے کا ہے وہ بھی حفظ کرے. قرآن حفظ کرنا تو بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اگر بالفرض آپ سمجھتے ہو کہ بھائی میرا تو دماغ کا کہیں استعمال ہو ہی نہیں رہا. بعض لوگوں کی لائف اسٹائل ایسا ہوتا ہے, ابا کما کے کھلا رہے ہوتے ہیں, بچے بالکل ویلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو بچے اوپر سے کیا ہو جاتے ہیں؟ فارغ. کوئی چیز یاد کرنا شروع کر دیں, کوئی مفید چیز حفظ کرنا شروع کر دیں, قرآن, دماغ استعمال ہو. جب سوچیں گے نا اس کے بعد کون سی آیت تھی, اس سے پہلے کون سی آیت تھی, تو کھوپڑی کیا ہوگی؟ بولو نا یار, استعمال ہوگی. کوئی زبان سیکھنا شروع کر دیں, انگلش سیکھ لیں, عربی سیکھ لیں, کوئی بھی زبان, نئی زبان سیکھیں. اس سے بھی دماغ کیا ہوگا؟ دماغ لگتا ہے نا, دماغ لگانا پڑتا ہے, ورنہ دماغ ایسا بیٹھتا ہے بیڑا غرق ہو جاتا ہے دماغ کا. بعض ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کریں, گھڑی کو الٹا رکھ کے دیکھیں کیا ٹائم ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ گھڑی سیدھی رکھ کے دیکھیں گے نا تو سب کو پتا چل جاتا ہے, الٹی رکھیں گے تو کھوپڑی کو استعمال کرنا پڑے گا. یعنی اپنے دماغ کو کیا کریں؟ استعمال کریں. تبھی کسی نے کہا ہے نا 4 شادیوں والے کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے. ماہرین کی بات ہے یہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ دماغ صرف بادام کھانے سے تیز نہیں ہوتا, ٹھوکرے کھانے سے زیادہ تیز ہوتا ہے. اس کا دماغ بہت استعمال ہوا ہے, وہ ساری زندگی استعمال ہوتا رہتا ہے. جب دوسری کرنے کی سوچتا ہے اس وقت سے کھوپڑی استعمال کرتا ہے, کروں کیسے, پکڑا گیا تو کیا ہوگا. یہاں سے کھوپڑی استعمال شروع. سوچتا ہے یہ پلاننگ, رشتہ کیسے بھیجوں, پیٹوں گا. بولیں گے تمہارا دماغ خراب ہے, ہم دوسری شادی پہ اپنی بیٹی تمہیں دیں, ہمارا دماغ خراب ہے. یہاں سے دماغ استعمال کرنا شروع. پھر شادی کے وقت پکڑا نہ جاؤں, سالے آ کے نہ کوٹ دیں. اس کے لیے پلاننگ کہاں سے ہوتی ہے؟ گھٹنوں سے ہوتی ہے, دماغ سے. پھر جب ہو جاتی ہے, اب پتہ جب چلے گا ری ایکشن کیا ہوگا. وہ ری ایکشن, مختلف قسم کے ری ایکشن خود ہی سوچتا ہے, یہ بھی ہو سکتا 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 ہے. جتنی ممکنہ صورتیں ہیں وہ ساری اپنی کھوپڑی میں جمع کر لیتا ہے. یوز ہو رہا ہے نہیں ہو رہا دماغ؟ بولو. اس کے بعد جب پکڑا جاتا ہے تو بیوی بچوں کی طرف سے جو ری ایکشن آتا ہے, سالوں کی طرف سے جو ری ایکشن آتا ہے, تو اس میں اس ری ایکشن سے بچنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ دماغ. میرے پاس لوگ آتے ہیں دوسری کر کے پکڑے گئے, تو اب جو ری ایکشن آ رہا ہے کیا کریں, تو میں دماغ استعمال کرتا ہوں. ان سے کہتا ہوں 6 مہینے کے لیے بھاگ جا, پلاننگ ہے یہ, بھاگ جا. ایسے بولے میں مر گیا, میرا انتقال ہو گیا ہے. اس سے ہوگا کیا کہ دنیا میں یہ کھوپڑی استعمال کر کے میں نے رزلٹ نکالا ہے. ایسا ہی نہیں ہو گیا, عقل کی دوڑ ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو بڑے غم میں ڈال دیا جائے نا تو اسے چھوٹا غم ہلکا لگتا ہے. جب کسی کو بڑے غم میں ڈال دیا جائے تو چھوٹا غم کیا لگتا ہے؟ بولو, ہلکا لگتا ہے. اب بیوی کو یہ ڈر تھا کہ میرا شوہر آدھا کسی اور کا ہو گیا ہے. جب آپ بھاگ جائیں گے تو کہے گی پورا گیا. یہ کیا ہے؟ پورے سے ہی محروم ہو گئی اب تو میں. تو 6 مہینے بعد جب آدھا ملے گا نا اس پہ خوش ہوگی. یار میں تو سمجھ رہی تھی پورے میاں سے میں گئی, اب کم از کم 50% تو مل رہے ہیں نا. تو جب بھی کوئی بڑے غم میں ڈال دو نا تو چھوٹا غم, آپ خود بھی خوش ہو جائیں گے. آپ سمجھ رہے تھے میری 2 ہیں, جب بھاگ گئے تو ایک بھی نہیں ہے. 6 مہینے بعد آپ کو لگے گا کہ یار, ورنہ آپ بھی تو غمزدہ ہو نا, تو دونوں سے ہی محروم ہو گئے آپ. اس لیے بہترین حل دوسری شادی کے بعد کیا, جب پکڑے جاؤ دوسری کو لے کے نہیں بھاگو. نہ وہ تو پھر پہلی والی بہت ٹینشن میں جائے گی کہ وہ بھائی یہ تو رنگینیاں منائی جا رہی ہیں دوسری کے ساتھ, دبئی میں گھوم رہے ہیں, چھانگا مانگا گئے ہوئے ہیں. وہ تو پھر جل کے بیچاری, وہ تو اس کو تو بہت زیادہ اذیت دے دی نا آپ نے.
اس کو لے کے نہیں بھاگنا ہے, دونوں سے بھاگ جاؤ. بولو میں نہ تمہارا نہ میں اس کا, میں کسی کا نہیں, میں غم زدہ ہوں, میں زندگی سے تنگ آ گیا ہوں, اس زندگی سے موت بہتر ہے, کاش میں یہ کام نہ کرتا. ایسے ڈائلاگ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, شادی کر کے پہلی کو بتا رہے ہوتے ہیں میں بہت خوش ہوں, مجھے تم سے اچھی وائف مل گئی ہے, میں ایکچولی میں بہت لائف کو انجوائے کر رہا ہوں. بھائی یہ بے وقوفی ہے, اس کا مطلب ہے اس کی کھوپڑی, اس کے پاس کھوپڑی نہیں ہے. آپ نے بھی رونا ہے, ایسے شو کرنا ہے جیسے میں بھی بہت پچھتا رہا ہوں, یہ کیا کر لیا میں نے. ایک تو آپ نے زخم دیے, پھر اس پہ نمک چھڑک رہے ہو خوشیاں, یعنی اس کو بیوی کو بتا کے. آپ نے بولا میں اتنا تنگ آ گیا ہوں, میں دونوں سے کیا کر رہا ہوں, اس زندگی سے موت, مرنا نہیں ہے ورنہ جہنم میں جاؤ گے, بس موت بہتر ہے, بس ڈائلاگ مارنے میں جا رہا ہوں. تو اب کیا استعمال ہو رہی ہے, کھوپڑی. تو یہ پروسیس جب 4 دفعہ ہوگا تو سوچو کتنی, ہر دفعہ الگ. پھر شادی کے بعد بھی کھوپڑی کا استعمال ہی ہے, مسلسل کھوپڑی استعمال کرنی ہے. ابھی میں نے یہاں کیا رسپانس دینا ہے, یہاں کیا جواب دینا ہے اس کو. اب دیکھو سمر ٹی وی نے مجھ سے انٹرویو لیا کہ کون سے گھر والے اچھا کھانا بناتے ہیں, یہ تھوڑی میں نے کہا فلانے گھر والے اچھا بناتے ہیں, میں نے ایسا جواب دیا, کھوپڑی استعمال کی کہ بیٹا تو بول دے, پھر اس کے بعد جو تیرا حشر ہوگا باقی گھروں میں. تو یہ کھوپڑی استعمال ہوتی, 4 شادیوں والوں کی کھوپڑی زیادہ یوز, گھٹنے بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن کھوپڑی زیادہ استعمال ہوتی ہے. کھوپڑی کا استعمال کیا ہے, زیادہ ہے. خیر یہ تو بیچ میں کچھ مزاح کی باتیں آ گئی جن میں حقیقت بھی ہے, خالی مزاح نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دماغ جن بچوں کا استعمال ہو زیادہ, بڑوں کا استعمال ہو, تبھی علماء کو ہم نے دیکھا ہے بڑھاپے میں بھی سٹھیاتے نہیں ہیں. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا, وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اس کو بچپنے کی طرف لوٹا دیتے ہیں. جس کی عمر زیادہ ہوتی ہے وہ بچپنے کی طرف لوٹ آتا ہے. تبھی بوڑھے جو زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں بچپنے والی باتیں شروع کر دیتے ہیں, وہی جذبات ہوتے ہیں, بات بات پہ رونا, بات بات پہ ہنسنا, غصہ بات بات پہ کرنا, وہ دماغ کمزور ہو جاتا ہے. حضرت عکرمہ جو بہت بڑے تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے علماء خارج ہیں, مستثنی ہیں. جو صحیح عالم ہوتے ہیں بڑھاپے میں ان کا دماغ سٹھیاتا نہیں. اور ہم نے دیکھا ہے بوڑھے بوڑھے علماء کو دیکھا ہے, جب بات کریں گے علم اور حکمت کے موتی ان کی زبان سے نکلیں گے. مجھے کبھی نیند نہیں آتی تو میں رات کو کبھی حضرت حکیم اختر صاحب کا بیان لگا لیتا ہوں, کبھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا لگا لیتا ہوں. اپنے شیخ کا نہیں لگاتا, آپ حیران ہوں گے, مفتی رشید احمد صاحب, اس لیے کہ وہ ایسے کڑک بیان کرتے تھے کہ یقین ہو جاتا ہے کہ نیند اڑ جائے گی. اور ہر بزرگ کا اپنی ایک مزاج ہوتا ہے, وہ جاگتی حالت میں سننے کا ہے, وہ لیٹے ہوئے سننے کا نہیں ہے. جیسے انبیاء کرام کے صفات ہوتی ہے نا, ہر نبی کو اللہ نے ایک الگ ذوق دیا ہے, کسی میں جمال کا غلبہ, کسی میں جلال کا غلبہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مشہور تھے جلالی, اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچ رہے ہیں, ایک فرعونی کو تھپڑ مارا اس کا انتقال ہی ہو گیا, تو جلال غالب تھا, جلال. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خوش اخلاقی ہے اس کا غلبہ تھا, بہت زیادہ غلبہ تھا. تو ایسے ہی بزرگوں کی بھی مختلف کوالٹیز ہوتی ہیں. کسی بزرگ میں ڈانٹ ڈپٹ کا غلبہ ہوتا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. کسی میں اخلاق کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے, مٹھاس ہوتی ہے. ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے جلالی, پہلی صف میں بغیر داڑھی والے کو نہیں کھڑے ہونے دیتے تھے. کہتے آپ بچے ہیں, آپ کہاں کھڑے ہوں گے, بہت معذرت بھائی میں نہیں یہ کام کرتا, بڑے بزرگوں پہ سوٹ کرتی ہے. کہتے تھے آپ چونکہ بچے ہیں آپ کہاں کھڑے ہوں گے, پیچھے. کہا اتنے بڑے ہو گئے ابھی تک آپ کی داڑھی نہیں آئی ہے. تو اسٹائل تھا. بہرحال ہم بھی سوچ سمجھ کے بندہ لے جاتے تھے ان کے پاس کہ افورڈ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, آپ ان کے بیان سنیں. میرے والد صاحب بہت زیادہ سنتے تھے ان کو. وہ فرماتے تھے کہ ان کی باتیں جب سنو ایسا لگتا ہے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں, ایسا لگتا ہے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. ابھی میں نے ریسنٹلی ان کا کوئی بیان سنا, اصلاحی بیان, تو میں سوچ رہا تھا اتنی عمر ہو گئی لیکن کہیں بڑھاپے کے اثرات زبان اور لب و لہجے میں نظر نہیں آ رہے. بڑھاپے سے میری مراد کہ جو عام طور پہ بوڑھے لوگوں کی حالت ہو جاتی ہے, علماء اس سے مستثنا ہوتے ہیں جو صحیح عالم ہیں. جتنے عالم کی عمر جتنی زیادہ ہوگی, اگر علم میں پختہ ہے, تقویٰ اور علم میں, تو اتنا ہی اس کے کلام میں اعتدال پیدا ہونا شروع ہو جائے گا, اور زیادہ نکھر جائے گا اس کا کلام. تبھی بوڑھے عالم کی قدر زیادہ کرنی چاہیے, اس کا تجربہ, اس کا علم, اس کا تقویٰ زیادہ ہے. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ آخری عمر میں, آپ ان کے بیانات, آڈیو بیانات پڑے ہوئے ہیں, سنو آدمی حیران ہو جاتا ہے, سا دل کو سکون ملتا ہے. اور آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں ان کا سنو, ڈپریشن کا ڈبہ بن جائے گا تھوڑے دنوں میں.
کل ایک لڑکا آیا میرے پاس, ملاقات کا ٹائم لیا تھا اس نے, نوجوان لڑکا 23-24 سال کا, بیٹھا کہتا ہے بھائی میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا کیا ٹینشن ہے؟ کہہ رہے میں نے مختلف اسکالرس کو سنا ہے, مجھے اب سب غلط لگتے ہیں. مجھے اب سب کیا لگتے ہیں؟ غلط. اس کی نماز حدیث کے خلاف ہے, اس کی نماز قرآن کے خلاف ہے, اس کی نماز فلانے کے خلاف ہے, اس کی نماز یہ ہے. تو میں نے کہا سن کس کو رہے ہو؟ اس نے 2-4 مشہور زمانہ کے نام لیے. تو میں نے کہا جس کو سننے سے آپ کو سب غلط لگنے لگیں وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. سننا چھوڑ دو. یہ جو کہتے ہیں نا سنو سب کو, نہ, یہ بات بالکل غلط ہے. ایکسپرٹ کو سننا چاہیے, جو جس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو. وقت کے علماء کو اس پہ اعتماد ہو, اور علماء سے میر مراد بھی جو علماء ہوں, واقعی علماء ہوں. نام مفتی لگانے سے کوئی مفتی نہیں بن جاتا. کسی کے نام کے آگے مولانا لگانے سے وہ مولانا تھوڑی بن جاتا ہے. اور مدرسے سے فارغ ہونے والا ہر طالب علم بھی مولانا نہیں ہوتا, عالم نہیں ہوتا. جیسے یونیورسٹیوں میں ٹائم ویسٹ کرنے والے بھی بہت سے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ایسے مدرسوں میں بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں جو صرف دال روٹی کے چکر میں آ گئے ہوتے ہیں. جو پڑھے گا بھائی, چاہے یونیورسٹی ہو چاہے مدرسہ ہو, وہ بن کے نکلے گا. جو نہیں پڑھے گا تو مدرسہ ہو یا یونیورسٹی ہو, کتنا ہی بڑا ادارہ ہو, فارغ ہو رہے گا. تو کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کرو فلاں ادارے سے فارغ ہے. بھائی بالکل فارغ ہے. میں KPK میں ایسے علماء کو جانتا ہوں جو کسی بڑے ادارے سے نہیں پڑھے, چھوٹے سے گاؤں میں کسی کچے مدرسے میں پڑھے ہیں. استعداد ایسی ہے کہ آدمی حیران ہو جائے, ان کی علمی صلاحیت ایسی ہے کیونکہ پڑھے ہیں وہ. اور ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں بڑے بڑے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں. جی یہ دارالعلوم کورنگی کراچی سے فارغ ہیں, بنوری ٹاؤن سے فارغ ہیں, جامع رشید سے فارغ ہیں. جب ان کو امتحان لو تو پتہ چلتا ہے یہ واقعی کیا ہے, فارغ ہیں, ہر چیز سے فارغ. تو وہ نوجوان لڑکا ڈپریشن کا ڈبہ بنا ہوا تھا, وہمی ہو گیا. تو کہہ رہے مجھے اب سب غلط لگتے ہیں, یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے. میں نے کہا ایسوں کو سنو ہی نہیں. کہتے ہیں نہیں سب کو سنو. میں نے کہا نہ یہ بات ہی غلط ہے. آپ ڈاکٹر میں کسی علاج کراؤ گے سارے ڈاکٹروں سے کراؤ گے, پاگل ہو جاؤ گے بھائی. ایسے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے جو ماہر ترین ڈاکٹر ہے اس کو تلاش کیا جائے, پھر ماہر ترین ڈاکٹروں میں 2-3 ڈاکٹروں کی سن لو آپ, اس میں پھر فیصلہ کر لو. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو یہ امت آخری امت ہے, اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اب اس امت کی اللہ نے حفاظت کرنی ہے, تو پوری امت غلط تھوڑی ہو سکتی ہے کہ یہ بھی غلط وہ بھی غلط فلانا بھی غلط. اکبر الہ آبادی ایک شعر کہا کرتے تھے, اپنے بیٹے کو لکھا, ان کا بیٹا انگریزوں سے بڑا متاثر تھا. اچھا, جب ہندوستان میں انگریز آیا نا تو انگریزی تہذیب بھی آئی. تو جب وہ سائنسی علوم پڑھنا شروع کیے نوجوانوں نے تو اباؤں سے باپ سے باغی ہونا شروع ہو گیا. ادب تمیز تہذیب آہستہ آہستہ ختم. تو اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا, ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جسے پڑھ کر کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ایسی تمام کتابیں ضبط کر لی جائیں جنہیں پڑھنے کے بعد بچے باپ کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, باپ کا احترام دل سے نکل جائے. تو ایسے اسکالر جسے سننے کے بعد سارے علماء بیوقوف لگنے لگیں تو یہ اس کی علامت ہے, یہ امت تو پھر یتیم ہے بھائی. یہ امت کیا ہے؟ یتیم. بعض لوگوں نے تاریخ کا ایسا نقشہ کھینچا ہے بنو امیہ کا, بنو عباس کا, خلافت عثمانیہ کا, کہ اسے پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے مسلمانوں میں کوئی انسان کا بچہ آج تک پیدا ہوا ہی نہیں ہے. حالانکہ ہمارا ماضی ہمارے حال سے بہت شاندار تھا, بہت شاندار. ایک صحافی نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں نے آپس میں اپنے آپ کو اتنا مارا ہے, اٹلی تک ہماری فوجیں پہنچ گئی تھیں, یورپ فتح ہونے والا تھا, لیکن ہم نے ہی آپس میں بغاوتیں کر کے بیڑا غرق کر دیا. ٹھیک ہے, یہ ایک نیگیٹو پہلو ہے کہ ہمارے کوئی کمانڈر جب بڑھتا علاقے فتح کرتا, بغاوت کر لیتا حکومت کے خلاف, ریاست 2 ٹکڑے ہو جاتی. لیکن یہ بھی تو ایک شاندار پہلو ہے کہ کہاں تک پہنچ گئے تھے, یورپ تک. کیا یہ صفات کے بغیر, کوالٹیز کے بغیر ہو سکتا تھا؟ ایک مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی, وہ اٹھی ہے اور اس کی فوجیں, اس حجاج بن یوسف ادھر سندھ فتح کر رہا ہے, تابعین صحابہ سندھ میں داخل ہو رہے ہیں, ایک طرف افریقہ پورا فتح ہو گیا, دوسری طرف یورپ میں فوجیں داخل ہو رہی ہیں. تو کچھ کوالٹیز تھیں تو یہ ہو رہا ہے نا. سارے 2 نمبر ہوتے, اتنی یہ قربانیاں دیے بغیر ممکن تھا؟ 1920 میں جا کے ہماری خلافت کا خاتمہ ہوا ہے. اس وقت تک سب سے گریٹ ہم ہی تھے پاور, طاقت کے لحاظ سے. اس میں ہماری حماقتیں تھیں, اس خاتمے میں اس حماقتوں کا کون انکار کر رہا ہے؟ لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ صفات بھی تو ہونی چاہیے نا. تو کبھی کسی ایسے بندے کو مت سنو یا ایسے اسکالرز کو مت سنو جن کو سننے کے بعد آپ کو لگے ہم برے تھے, برے ہیں اور برے رہیں گے. ایسا نہیں ہے بھائی, ہم اچھے تھے, اچھے ہیں اور انشاءاللہ ہم ہی اچھے ہوں گے. اللہ نے کافروں سے تھوڑی کام لینا ہے. ہاں, ہمارے اندر کچھ خرابیاں تھیں جو ہمیں تنقیدی نظر سے دیکھنی چاہیے, ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سب سے بڑی خرابی پتہ ہے جس کی وجہ سے ہماری ریاستیں تباہ ہوئی ہیں, ہماری خلافتیں ختم ہوئی ہیں,
وہ ٹیکنیکل فالٹ کیا تھا؟ ہم نے اپنی ریاستوں کی قدر نہیں کی. ہم نے انڈیویجولی بادشاہوں کو، خلیفاؤں کو دیکھنا شروع کر دیا. بنو امیہ جیسی تیسی تھی، اس کے دور میں اسلام بہت پھیلا ہے، جو ان کی خلافت جیسی بھی تھی بہت پھیلا اسلام. بنو عباس کھڑے ہو گئے اس خلافت کے خلاف کہ ان میں یہ ظلم، ان میں یہ ظلم. اسلام کیا کہتا ہے؟ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، لیکن ریاست ختم کرنے کی کوشش بولو مت کرو. بچاؤ، سب سے پہلے کیا بچانا ہے؟ ریاست. بنو عباس نے بغاوت کر دی کہ ان میں یہ ظلم ہو رہا ہے. بھائی ظلم کے خلاف آواز ضرور اٹھاؤ، آپ خاموش مت رہو. حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. وہ کہتے رہتے، آپ تلوار نہ اٹھاتے. تلوار اٹھانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ خلافت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی، اور جو ترقیاں تھیں وہ رک گئیں. پھر کیا ہوا؟ بغداد کی خلافت کتنی زبردست، ہماری رصد گاہیں تھیں، خلاؤں میں اور سیاروں پہ پہنچنے کی باتیں کون کرتا تھا؟ آج ناسا کرتا ہے، کل کون کرتا تھا؟ ہم کرتے تھے. گورے آیا کرتے تھے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے. وہی ہوا، فرقہ وارانہ لڑائی ہوئی ہے، اور چنگیز خان کو راستہ دے دیا ایک مخصوص فرقے نے، کیونکہ دو فرقوں کی ایسی خاندانی لڑائی ہوئی تھی بغداد میں. تو اس لڑائی کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ چنگیز خان. جب یہ ایک فرقہ، میں نام نہیں لیتا تاکہ فرقہ واریت مزید نہ پھیلے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر چنگیزیوں کو راستہ دے دیا دشمنی میں. جیسے لوگ اپنے بھائی کو ہی مروا دیتے ہیں نا دشمنی میں آ کے، یہ نہیں دیکھا کہ اس سے تو ہم بھی مریں گے، ہماری بھی ایسی کی تیسی ہوگی. بغداد پہ قبضہ کرنا آسان تھوڑی تھا، جب تک اپنے لوگ نہ ملے ہوں یہ ممکن ہی نہیں تھا. اپنے لوگوں نے کہا یہ حکومت ظالم ہے، یہ حکومت غلط ہے، یہ حکومت اس سے انتقام لینا ہے، تو راستہ دیا اس سے، نہ آپ رہے نہ ہم رہے، پروگرام ہی بڑھ گیا. پھر اللہ نے اس امت پہ رحم کیا، تیسری بڑی اسٹیٹ قائم ہوئی خلافت عثمانیہ. بہت جہاد کیا، بہت لڑائیاں لڑیں، قسطنطینیہ فتح ہوا، اور کیا کچھ سلطان محمد فاتح کی قربانیاں تھیں. بالآخر اللہ نے ایک تیسری خلافت ہمیں دی جسے کیا کہا جاتا ہے؟ خلافت عثمانیہ. اس میں بھی سارے کام ٹھیک تھوڑی تھے، کچھ غلطیاں بھی تھیں. جب بڑے کوئی ایک گھر چھوٹا سا دکھا دو جو 100% صحیح چل رہا ہو. جو مسجدوں میں اعتراض کرتے ہیں نا، امام ایسا، مؤذن ایسا، کمیٹی ایسی، فلانا ایسے، میں کہتا ہوں تم اپنا گھر پورا سیدھا کر کے دکھاؤ پھر آ کے اعتراض کرنا. کوئی ایک گھر ایسا ہے جس میں آدمی کہے میری بیوی 100% صحیح چلتی ہے، بالکل ٹھیک، اور عورت کہے میرا شوہر 100% کیا ہے؟ صحیح ہے، انسان کا بچہ ہے بالکل. ایک بھی گھر، میرا گھر نہیں ہے. میری بیگم کہے گی میرے میاں بہت اچھے لیکن ایک فالٹ ہے ان کے اندر، تو وہ بھی کوئی نہ کوئی فالٹ نکال لے گے نا. وہ فالٹ کیا ہے بھائی؟ یہ شادیاں کرتے رہتے ہیں. میں جیسے ہی گھر میں کوئی شادی والا کلپ آتا ہے نا فوراً گزار دیتا ہوں اس کو، کیونکہ مجھے پتا ہے گھر میں قرآن میں، جیسے میں اپنا کلپ، یعنی جیسے فیس بک پہ ٹک ٹاک پہ ہوتا ہے نا، آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے کیا کوئی نئی چیز آئی ہے، تو جیسے ہی میں آتا ہوں نا سامنے اور شادی نکلے ٹھڑک کر کے گھما دیتا ہوں. میں کوئی اور ٹاپک کو سن لیتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے گھر میں برتن بجنا شروع ہو جائیں گے. تو کوئی ایک گھر ایسا نہیں ہے جہاں اسلامی حکومت قائم ہو. کوئی ایک گھر ہے سارے بچے نمازی ہوں، ایک نہ ایک پوستی نکلے گا، وہ اٹھے گا نہیں ٹائم پہ، وہ سوتا پڑا رہے گا. سارے خدمت گزار نہیں ہوتے، کسی گھر میں سارے خدمت گزار ہوتے ہیں، بیوی بس زبان ہوتی ہے، کسی گھر میں بیوی نیک ہے تو کوئی اور مسئلے. تو بھائی کیا اس گھر کے خلاف بغاوت کر دیں، اسے بم سے اڑا دیں؟ زندگی کی گاڑی ہے، چلانی پڑتی ہے بھائی. بڑے فائدے حاصل ہو رہے ہیں، چھوٹے نقصانات کو برداشت کرو. تو اسی طرح زندگی چلتی ہے. تو اسٹیٹ اور ریاستیں بھی اسی طرح چلتی ہیں، اسٹیٹ اور ریاستیں بھی ایسے ہی چلتی ہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ریاستی کو اڑا دو، بغاوت شروع کر دو، تلوار اٹھاؤ، یہ توڑ دو، یہ 2 ٹکڑے کر دو، 3 ٹکڑے کر دو، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے. بھائی فلاں جیسا بھی ہے، ملک کس کا ہے؟ ہمارا ہے، ملک ہمارا ہے. پنجابی میں مشہور ہے کہ مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے. مشہور ہے نا پنجابی میں، مجبوری میں گدھے کو بھی کیا بنانا پڑتا ہے. لوگ نالائق دمادوں کے نخرے اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ یار نالائق ہے لیکن اتنا نالائق نہیں ہے کہ ہم طلاق لے لیں اس سے، برداشت کر لو، گھر داماد بنا لو اس کو بیٹی کے مفاد کے لیے. تو پنجابی میں مشہور ہے کہ مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے. تو حدیث سے یہی بات ثابت ہے کہ ظالم حاکم ہو، ظالم ہو، مجبوری میں اس کو بھی باپ بنا لو ریاست کو بچانے کے لیے. باقی یہ نہیں کہ اس کی غلطیوں کو صحیح کہنا شروع کرو، آواز اٹھاؤ اس کے خلاف، حق بات کہو، اس کے سامنے جا کے بھی کہو، حق پر مجبور کرو اس کو، تلوار نہ اٹھاؤ. بغاوت ہوگی، خون خرابہ ہوگا. اور میں جب یہ بات کرتا ہوں لوگ سیدنا حسین کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے بھی تو بغاوت کی تھی. نا 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 نا، سیدنا حسین کی تلوار بغاوت کے جرم سے محفوظ. اگر وہ بغاوت کرنے کے لیے نکلے ہوتے مستورات کے ساتھ، باپردہ خواتین اور چھوٹے بچوں کے ساتھ نہ نکلتے، فوج لے کے نکلتے. وہ تو تفتیش احوال کے لیے گئے تھے. ان کا قتل مظلومانہ ہوا ہی اس لیے، بھائی خواتین اور بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں، ایسے میں تو جانی دشمن کو بھی عزت دی جاتی ہے.
جو آپ کی جان کا دشمن ہونا اگر عورت کے ساتھ آپ کے گھر پہ آ جائے, بچوں کے ساتھ آ جائے, تو پرلے درجے کا بغیرت بھی ہوگا, ایسے موقع پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا جو قتل ہوا وہ اعلیٰ درجے کا ظلم اس لیے کہ آپ خواتین اور بچوں کے ساتھ, اور وہ مستورات جن کا ناخن بھی کبھی کسی نے نہیں دیکھا, ایسی باپردہ باحیا, ان کو کربلا کے میدان میں قتل کیا کہ وہ دفاع میں لڑے ہیں. جب کوئی آپ کو قتل کر رہا ہو تو دفاع میں لڑنا تو سب کا حق ہے, فرض ہے بلکہ. تو اسٹیٹ کے خلاف بغاوت الگ چیز ہے, جب کوئی آپ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہو, اپنے دفاع میں لڑنا الگ چیز ہے. جان بچانا سب سے پہلے فرض ہے. سور کھانے کی اجازت ہے جان بچانے کے لیے, تو سامنے والے سے لڑنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ تو مسلمانی کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھو, جو جرم ہم نے ماضی میں کیے, خلافت عثمانیہ جب قائم ہوئی کتنی بڑی اسٹیٹ تھی ہماری, یورپ لرزتا تھا ہم سے, بڑے بڑے بحری بیڑے تھے ہمارے پاس, لیکن ہوا کیا ہے, فرانس نے سازشیں کی, نوجوانوں کو اٹھایا, وہی کہ اس میں نے جیسے بتایا, نہ کوئی گھر 100% صحیح ہوتا ہے, نہ کوئی اسٹیٹ 100% صحیح ہوتی ہے. وہ 100% صرف خلفائے راشدین ہی تھے, اور اس کے بعد اب نہیں ہوگا, اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا, تو 100% کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا. خلفائے راشدین کے دور تھا, اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں جو حضرت مہدی کے ذریعے خلافت قائم ہوگی وہ 100% درست ہوگی. باقی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ حاکم ظالم آتے رہیں گے, کبھی نیک آ جائے گا, کبھی برا آ جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا ہم نے کیا کرنا ہے, بغاوت کرنی ہے؟ فرمایا نا, صحیح احادیث ہیں اس بارے میں, نا. سب سے پہلے کیا ہے بھائی, اسٹیٹ کو بچانا ہے, کیونکہ اسٹیٹ گئی تو آپ کی جو رہی صحیح طاقت ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی, ختم. میں عدالتی خلا کے خلاف بولتا ہوں, اسٹیٹ میں جو غیر شرعی قوانین ہیں ان کے خلاف بولتا ہوں. لوگ کہتے ہیں اتنے سارے غیر شرعی قوانین ہیں تو اسٹیٹ کو ختم ہو جانا چاہیے. میں نے کہا ختم ہو جائے گی نا تو شرعی قوانین نہیں آئیں گے. جو آج ہمارے پاس بولنے کی پاور ہے, یہ پاور بھی ختم, یہ پاور بھی ختم ہو جائے گی. بولیں گے بول کے دکھا تو ایک لفظ بھی. لوگ کہتے ہیں پاکستان میں کیا اسلامی حکومت ہے, وزیر داخلہ قل ہو اللہ غلط پڑھ رہا ہے, لہذا اس کے خلاف ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے. اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے اسٹیٹ ٹوٹے گی, تو غلط قل ہو اللہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو, سیکولر اسٹیٹ بنے گی یہ بھی نہیں ہوگا کہ قل ہو اللہ پڑھنے کی کوئی کوشش بھی کرے. کہیں گے ہم کیوں قل ہو اللہ پڑھیں, یہ اسلام جائے گا بالکل. ابھی تو نام کا اسلام ہے نا, یہ بھی ختم ہو جائے گا. ابھی نام کا تو ہے, آئین میں تو لکھا ہوا ہے, کچھ اس کو لیگل وے میں کچھ کام کرنے کا آپ کے پاس راستہ تو ہے. بات یہ ہے کہ ہم لیگل وے میں کام کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. باتیں کرنے آسان ہے, کام کرنا مشکل. کام کرنے کے لیے اسکول بنانے پڑیں گے, کالج بنانے پڑیں گے, یونیورسٹیاں بنانی پڑیں گی. آپ کو تعلیمی اداروں کو فوکس کرنا پڑے گا تاکہ اچھے لوگ فوج میں جائیں, بیوروکریسی میں جائیں, عدلیہ میں جائیں. اس کے لیے لانگ ٹرم پالیسیاں بنانی پڑیں گی. 20-30 سال کے بعد اس کا رزلٹ آئے گا. اس میں لگتا ہے ٹائم, اس میں لگتی ہے کھوپڑی. یہ کام ہم اس لیے نہیں کرتے. اور بغاوت کی باتیں اڑا دو, پھوڑ دو, یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے, یہ مولوی صرف اصلاح کی باتیں کرتے ہیں, تبلیغ والے صرف چلے 4 مہینے لگاتے ہیں. یہ باتیں کرنا کیا ہے, آسان. اس لیے باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, کرتے چلے جاؤ. اور لوگ ان باتیں کرنے والوں کو بہت مانتے ہیں کہ یہ ہے اصل, یہ ہے جو خلافت کی بات کر رہے ہیں نا. یہ کیا ہے, یہ مفتی طارق مسعود تو کبھی آج تک خلافت کی بات نہیں کی ہے, شادیوں کی بات کرتا رہتا ہے بس. یہ دیکھو فلاں اسکالر ہے, ہمیشہ بات کرتا ہے خلافت کی, خلافت قائم ہونی چاہیے. بات کر لو بھائی, کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کے پاس اس خلافت کا پیکج کیا ہے؟ نہیں آئی بات, میرا خیال ہے. ایک آدمی 200 کلو کا ہے اور تقریر کر رہا ہے آدمی کو ہینڈسم اسمارٹ ہونا چاہیے, 200 کلو ویٹ زیادہ ہے, آپ سب جو ہے اپنا وزن گھٹائیں. سب 200 کلو کے بیٹھے ہوئے تھے سامنے, اور وہ تقریر کر رہا ہے ہم سب کو 70 کلو کا ہونا چاہیے. یہ 200 کلو ٹھیک نہیں ہے, 200 کلو. دیکھو یہ مولوی باتیں نہیں کرتے کہ اپنا وزن گھٹاؤ, لوگوں کو اصلاح میں لگایا ہوا ہے, انہوں نے تبلیغ میں لگایا ہوا ہے. اصل تو کیا ہے, وزن گھٹاؤ. باتیں یعنی باتیں بہت کر رہا ہے. لوگ آئے کیسے گھٹائیں, کیا پیکج ہے آپ کے پاس؟ وہ کیا پیکج گیا, تیل لینے, وزن گھٹاؤ, صحت بناؤ. تو سر میں چاہتا ہوں وزن گھٹاؤں, کیا کھانا پڑے گا, کیا ایکسرسائز ہے, ڈائٹ پلان کیا ہے؟ پلان گیا تیل لینے. تو سر پھر آپ بھی کہاں چلے جاؤ, آپ تیل لینے چلے جاؤ. پلان کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. ڈاکٹر جب بتاتا ہے وزن گھٹاؤ, آپ کا وزن زیادہ ہے, تو آپ اگلا سوال ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کیسے؟ ڈاکٹر کہ پتہ نہیں کیسے. تو آپ رکھ کے ایک تھپڑ لگاؤ گے نا ڈاکٹر کو, میں 200 کا ہوں, میں 400 کا ہوں, آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ ڈاکٹر فوراً پلان بتاتا ہے کہ دیکھو روٹی چاول کم کر دو, واکنگ کیا کرو, یہی بتائے گا نا. اس کا مطلب بھائی یہ اس کے پاس پیکج ہے. تو آج کل بہت سارے اسکالر یونیورسٹیوں میں آ رہے ہیں, خلافت ہونی چاہیے, ملک میں یہ ہونا چاہیے, ملک میں بغاوت ہونی چاہیے, ملک میں فلانا ہونا چاہیے, اسلامی نظام کی کوشش ہونی چاہیے. کیا اس کا سوٹیبل پیکج کیا ہے؟ سوٹیبل ہو جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتا ہو. تو کہہ رہے ہیں بس اٹھ جاؤ. اٹھ کے کہاں جائیں, کدھر بٹھاؤ گے ہمیں, کیا پیکج ہے آپ کے پاس؟ خلیفہ کون ہوگا؟
غفار بھائی ہیں, ستار بھائی ہیں, اور اگر غفار بھائی کو خلیفہ مان لیں ہم, تو غفار بھائی کی کیا قابلیت ہے؟ ایسا ہی تو نہیں کہ یہ خود ایجنسی کا آدمی ہو جو لوگوں کو ورغلانے کے لیے آ رہا ہو, یا را کا ایجنٹ ہو جو خلافت کے نام پہ ملک کو توڑ کر کس کی گود میں ڈال دے. انڈیا کوئی داڑھی پکڑی والا نہیں بھیج سکتا یہاں پہ خلافت کے نام پہ. جاؤ یار, یہ مولوی لوگ بڑے چہرے کے رونق سے اور داڑھی واڑی سے بڑے متاثر ہوتے ہیں, اور جو خلافت کی بات کرے تو یہیں کا کوئی بندہ خرید کے اسرائیل نے پتا چلا یہاں اٹھا دیا آپ کو. جب انقلاب آیا تو پتا چلا کہ یہ ملک کس کی گود میں چلا گیا؟ اسرائیل کی گود میں چلا گیا. ان سب باتوں کا جواب دو بھائی. اور پہلی بات جو شریعت نے کہا ہے کہ جب جس کام کی طاقت نہ ہو یا تو اس کی پہلے طاقت جمع کرو, طاقت جمع کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو وہ بات مت کرو. پھر نوح علیہ السلام 950 سال قوم کو دعوت دی ہے, لڑنے کی طاقت بولو نہیں تھی. اور نہ صرف یہ کہ لڑنے کی طاقت نہیں تھی, لڑنے کے لیے طاقت جمع کرنے کی طاقت بھی نہیں تھی. اس لیے اللہ نے آپ کو جہاد کا حکم نہیں دیا, خود پوری قوم کو تباہ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خلاف لڑائی کا حکم نہیں دیا کیونکہ ظلم اتنا ہو رہا ہے کہ اپنے بچوں کو قتل ہونے سے نہیں بچا سکتے, تو بغاوت کیسے کرتے؟ نہ بغاوت کی طاقت تھی, نہ بغاوت کے خلاف طاقت جمع کرنے کی طاقت تھی. زبانی تبلیغ پہ گزارا کیا ہے. اللہ نے اپنی طاقت سے فرعون کو غرق کیا. اب جب بنی اسرائیل کے پاس کچھ طاقت آئی ہے, پھر اللہ نے کہا اب ساری زندگی بیٹھے نہیں رہنا, اب کچھ کام تم نے بھی کرنے ہیں. ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم, اب جہاد کرو اس قوم کے خلاف. نہ ہم جہاد کے منکر ہیں, نہ ہم بے موقع جہاد کے قائل ہیں. یہی اعتدال ہے جو اس امت میں ہمیں اللہ نے سکھایا ہے. لوگ آج غزہ کی بات کرتے ہیں جہاد, بھائی راستہ کھلے ذرا سا بھی کہیں نظر آئے, پیدل فتح کریں گے مسلمان غزہ انشاءاللہ, پیدل اسرائیل کو. بات یہ کہ اتنا سخت باؤنڈ کیا ہوا ہے راستوں کو کہ خوراک جانا تقریباً ناممکن ہے. اسی وجہ سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا کہ جہاد فرض عین ہے اپنی استطاعت کے بقدر. اب کس میں کتنی استطاعت ہے وہ خود فیصلہ کرے. وہ حضرت مفتی تقی صاحب تھوڑی بتائیں گے غفار بھائی میں اتنی استطاعت ہے, سلیم میں اتنی استطاعت ہے, یہ وہ تھوڑی بتائیں گے. اور یہ کام سب سے پہلے فوج کا ہوتا ہے, فوج بنائی جاتی ہے لڑائی کے لیے. فوج میں کتنی طاقت ہے یا نہیں ہے یہ میں یا مفتی تقی صاحب نہیں بتائیں گے, یہ فوج بتائے گی کہ ہمارے بس میں ہے بھی کہ نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ کام کیا کہ لینے کے دینے پڑ گئے, جو آپ کا اپنا کنٹری ہے اس سے بھی گئے ہم, تو آپ میں کتنی طاقت ہے یا نہیں ہے یہ کون بتائے گا؟ فوج بتائے گی. اس لیے ہم کہتے ہیں حکومت پہ دباؤ ضرور ڈالو, دباؤ ڈالو ضرور حکومت پہ, احتجاج کرو, مظاہرے کرو, کیونکہ بعض دفعہ طاقت ہوتی ہے مگر کام کر نہیں رہے ہوتے. بعض دفعہ پاور ہوتی ہے, سستی میں نہیں کر رہے ہوتے, موت کے ڈر سے نہیں کر رہے ہوتے, لالچ میں نہیں کر رہے ہوتے, اور بعض دفعہ پاور ہوتی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں بیت اللہ کے اندر 360 بت برداشت کیے ہیں کیونکہ ان بتوں کو نکالنے کی طاقت نہیں تھی. پھر مدینہ میں جانے کے بعد بھی برداشت کیا آپ نے کئی سال, کیونکہ اٹیک کرنے کی طاقت نہیں ہے, دفاع میں لگے رہے. جب 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے پھر مکہ پہ اٹیک کیا ہے آپ نے, پھر آپ نے وہ 360 بت گرائے ہیں. جاء الحق وزہق الباطل, حق آ گیا اور باطل چلا گیا. بھائی گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کر سارے فیصلے ہو کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسا نہیں یوں ڈھجن ڈھجن ماضی میں کیا ہوتا رہا, ایجنسیاں والے اٹھاتے ہیں پھر ایسے لوگوں کو چمڑیاں ادھیڑتے ہیں, اور یہ جو لیڈر ہیں یہ چائے پی رہے ہوتے ہیں اور یہ پیچھے جیل میں پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتے, یہ ایک نئی تنظیم بنا رہے ہوتے ہیں نئے جہاد کے لیے. تو یونیورسٹی کے طلبہ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو قوتیں ہیں ان کو جوائن کر رہے ہیں, ان کی باتیں سن رہے ہیں, تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ کام مت کرو, اس سے کوئی دین کی خدمت نہیں ہوگی. پھر ایجنسیاں کھیلتی ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ, غائب کر دیتی ہیں, پھر مسنگ پرسن بن جاؤ گے. اور تمہارے جو لیڈر ہیں جو تمہیں اسٹیٹ کے خلاف بغاوتوں پہ اکسا رہے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا. وہ کام کرو جو کر سکتے ہو, جس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں, کبھی بھی وہ کام نہیں کیا جاتا. تو سب سے پہلے بچانا کس کو ہے؟ اسٹیٹ کو بچانا ہے ہر قیمت پہ, اس پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. تو کیا ہے, میں مثال دے رہا تھا خلافت عثمانیہ کی, اس میں بھی کچھ فالٹ تھے. تو فرانس نے نوجوانوں کو, اس خلیفہ کہتا تھا نوجوانوں کو, بھائی یہ کوئی اور ہے جو تمہیں یہ منجن بیچ رہا ہے, یہ گنتیاں کوئی اور سکھا رہا ہے تمہیں, یہ خلافت ٹوٹے گی دوبارہ نہیں آئے گی. لیکن نہیں آئی سمجھ میں بات. عربوں کو اکسایا کہ یہ اجمی ہیں, یہ تم پہ حکومت کر رہے ہیں, اصل تو اسلام عرب میں آیا ہے, حکومت کرنا کس کا حق ہے؟ عربوں کا. یہ ترک اجمی ہیں. ارے بھائی اجمی ہیں لیکن پوری حرمین کی بھی انہوں نے حفاظت کی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے عربی ہیں یا اجمی ہیں؟ کچھ عرب متاثر ہوئے, سب نہیں ہوئے متاثر. تو شریف مکہ نے وہاں بغاوت کر لی, اور آج اس کا رزلٹ دیکھو. خلافت جو ٹوٹی ہے, ترکی اتنا سا سمٹ کے رہ گیا. اب جب ترکی ساری دنیا سے کٹ گیا تو پھر اس کو یورپی یونین کا حصہ بننا تھا, اور یورپی یونین کا حصہ بننے کے لیے پرلے درجے کا بے غیرت بننا تھا.
کیونکہ یورپ کہتے ہیں میری یونین میں جب آؤ گے جب عورتیں چڑیاں پہنیں گی, فیملی سسٹم کو کیا کرو گے, بولو تباہ و برباد. نماز روزے کی حد تک دین پہ چلو, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. یورپ میں بھی بہت ساری مسجدیں ہیں. خاندانی نظام تباہ و برباد کرنا ہے. ڈیورس کا رائٹ عورت کے پاس بھی آنا چاہیے جیسے مرد کے پاس ہے. ترکی نے وہ عورت کو بھی دے دیا. چڑیاں پہناؤ, ترکی نے پہنا دی. کھلے عام بے حیائی ہونی چاہیے, ترکی نے کر لی. 50 سال لگا دیے ترکی نے, یورپ نے پھر بھی گھاس نہیں ڈالی. ٹھیک ہے نا, اس نے کہا ہو تو تم مسلمان ہی نا. سب کچھ کروا کے, جیسے غریب آدمی نے کہا کہ بھئی مجھے قرضہ چاہیے, مالدار نے کہا یہ بھی کر لے, یہ بھی کر لے, یہ بھی کر لے, سب کچھ کروا کے بغیرت بنا دیا, پیسے پھر بھی نہیں دیے. تبھی اب ترکی یو ٹرن لے رہا ہے آہستہ آہستہ, لیکن اتنا آگے جا چکا ہے کہ یو ٹرن لینے میں بھی اس کو ٹائم لگے. اب اسلامائزیشن کی طرف جا رہا ہے کہ نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے.